اور مجاہدین کی قربانی ایک تاریخ ساز جدوجہد۔ سن 1942 کی وہ خنک شام جب سورج اپنی آخری کرنیں بکھیر کر افق میں مدغم ہو رہا تھا، صحرائے تھر کے سنہری ٹیلوں پر ایک عجیب خاموشی طاری تھی، مگر اس سکوت کے پردے میں طوفان تھا، وہ طوفان جو آزادی کے متوالوں کے عزم سے اٹھنے والا تھا، اور مجاہدین جنہیں برطانوی سامراج نے باغی قرار دے کر ہر سو تعقب کیا، آج بھی اپنی زمین کی حرمت کے لیے بے خوف کھڑے تھے۔ سوریہ بادشاہ پیر سبکت اللہ شاہ راشدی جو آزادی کے پروانوں کے لیے امید کی واحد کرن تھے، دشمن کے خلاف آخری دم تک سینہ سپر رہے، مگر غداری اور چال بازی کی مہلک زنجیروں نے انہیں 1943 میں انگریز کی قید میں پہنچا دیا، اور بالآخر انہیں شہادت کے مرتبے پر فائز کر دیا گیا۔ یہ اور مجاہدین ہی تھے جنہوں نے انگریزی راج کو تھر کے ویرانوں، جھمپیر کے پہاڑوں اور سندھ کے کھیتوں میں للکارا۔ وہ بھوک اور پیاس سے بے نیاز، جذبہ آزادی سے لبریز اپنی جانیں وطن پر نچھاور کرتے رہے۔ انگریز سرکار نے انہیں کمزور کرنے کے لیے 1942 میں حر ایکٹ پاس کیا، جس کے تحت انہیں بغاوت کا مجرم ٹھہرایا گیا، لوڑھوں میں قید کر دیا گیا اور ان کے گھروں کو نذر آتش کیا گیا۔ مگر وقت کا پہیہ یوں ہی نہیں رکتا، حالات بدلے، وقت نے کروٹ لی۔ جب 1952 میں پیر صاحب پگارا کی گادی دوبارہ بحال ہوئی تو یہی 1 اپریل کا دن تھا جب حر قیدیوں کو آزادی ملی۔ لوڑھے ختم کیے گئے، مگر سامراجی نظام کی باقیات میں دفن وہ قوانین آج بھی کتابوں میں درج ہیں۔ اہل وطن، کیا یہ ہمارا فرض نہیں کہ ہم ان مجاہدین کو ان کا جائز مقام دیں؟ وہ حر جنہوں نے اپنی زندگیاں آزادی کے نذر کی، کیا وہ ہمارے قومی ہیروز نہیں؟ آج ضرورت ہے کہ سندھ اسمبلی اس کالے قانون حر ایکٹ کو ہمیشہ کے لیے منسوخ کرے اور ان حریت پسندوں کو تاریخ میں وہ مقام عطا کرے جس کے وہ حقدار ہیں۔ یہ کہانی فقط ماضی کی ایک داستان نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آزادی قیمت مانگتی ہے، قربانی طلب کرتی ہے، اور جو اس کی راہ ہمیں صبر آزمائی سے گزرتے ہیں وہی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ اپنے دوست عثمان پہار کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔